بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ فعل کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے کہ فعل کے خاصے اور فعل کی علامات کیا ہیں۔ تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ علامات مکمل ہو جائیں اور ایک ہی حلقہ کے اندر فعل کے تمام علامات وہ پورے ہو جائیں۔ سب سے پہلے فعل کی علامات میں سے یہ ہے کہ جی فعل مخبر بھی ہوتا ہے۔ مخبر بھی ہونا، محکوم بھی ہونا، مسند ہونا، یہ بحث بہت وضاحت کے ساتھ اس سے پچھلے حلقہ کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں، جہاں پر اسم کی علامات حصہ دوم میں تو فعل کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی کلام کے اندر وہ مسند بھی بن سکتا ہے، وہ محکوم بھی ہوتا ہے یا مخبر بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ یستہزئ بہ، باقی مخبر بھی محکوم بھی وہ کیا ہے، اس کے لیے آپ حضرات پچھلے حلقہ میں وہ آپ دیکھ لیجئے تاکہ یہ ہماری بحث طویل نہ ہو جائے۔ جیسے اللہ یستہزئ بہم، اس میں اللہ یہ مخبر عنہ ہے اور یستہزئ بہم یہ مخبر بھی ہے، یہ یہاں پر جو ہے یستہزئ فعل ہے تو فعل ہے، مخبر بھی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہے وہ اس کی علامت قد کا داخل ہونا، بالکل واضح سی علامت ہے کہ جی ہم نے دیکھ لیا کسی جگہ پر عربی کلام میں، قرآن میں، حدیث میں قد ہے تو پکی بات ہے کہ جو اس کے بعد ہوگا وہ فعل ہی ہوگا، وہ کوئی اسم یا حرف نہیں۔ جیسے قرآن میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو یہ قد سمع اللہ، سمع یہ فعل ہے اور اس کی ایک ظاہری نشانی یہ ہے کہ جی اس کے شروع میں قد داخل ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح سین کا داخل ہونا، یہ بھی بالکل واضح سی علامت ہے، ظاہری علامت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سین آیا ہے شروع میں کسی چیز کے اور وہ اس کا ذاتی حصہ نہیں ہے، یعنی سمع اللہ میں بھی دیکھیں سمع میں بھی سین ہے لیکن یہ اس لفظ کا ذاتی حصہ ہے، اور یہاں پر جو سین جو علامت فعل ہے وہ اس چیز کا ذاتی حصہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک زائد چیز ہوتی ہے۔ جیسے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، تو یقولو ہے، یقولو سے پہلے سین آ گیا تو اس سین کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آگے جو بعد میں آنے والی چیز ہے وہ فعل ہے۔ اسی طرح آگے ہے 4 نمبر پر سوف کا داخل ہونا۔ سوف ایک مستقل لفظ ہے تو یہاں پر جو ہے یہ تعلمون، سوف تعلمون ہے، سوف یعلمون ہے، یہ مختلف انداز میں قرآن کریم کے اندر سوف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جزم کا آنا، حالت جزمی یہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ ہم نے 4 حالتیں پڑھی ہیں، ایک رفعی حالت ہے، ایک نصبی ہے، ایک جربی ہے اور ایک جزمی ہے، وہ مستقل اپنی جگہ پر اس کو اور بھی واضح کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں رفعی اور نصبی حالت یہ بھی فعل کے اندر پائی جا سکتی ہے اور اسم کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن جو جزمی حالت ہے، جزمی حالت ایسی ہے کہ یہ صرف اور صرف فعل کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ اور پھر جزم کا آنا کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف عوامل جازمہ ہیں، جیسے لم ہے، لمہ ہے، لام امر ہے، نہیں کہ جو لا ہے وہ ہے۔ اسی طرح کچھ حروف شرطیہ، حروف شرط کی وجہ سے بھی وہ مضارع کو جزم دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح سی علامتیں ہیں جو ہم ظاہری طور پر جو ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے یہ ہے 6 نمبر میں ہم نے 2 کو جمع کیا ہے، فعل ماضی، ماضی کی گردان، ضرب، فعل، خلق، سمع، نصر۔ اسی طرح مضارع کا ہونا، یخلق، ینصر، یسجد، یقرأ، تو ماضی کے صیغہ کے اندر کوئی لفظ ہے، مضارع کے صیغہ میں کوئی لفظ ہے، تو یہ لفظ اس صیغے میں ہونا، اس وزن میں ہونا، اس گردان سے ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل ہی ہے۔ جیسے خلق یہ ماضی ہے، یخلق یہ مضارع ہے، اور بھی جتنے فعل مضارع کے صیغے ہیں، فعل ماضی کے صیغے ہیں، تو وہ افعال ہی ہیں، وہ اسم یا حرف جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح امر اور نہیں ہونا، امر کے جتنے صیغے ہیں جس انداز سے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ افعال ہی ہو سکتے ہیں، یہ حرف یا اسم نہیں ہو سکتے۔
اسی طرح نہیں ہونا، جیسے اس کی مثال دی ہے قل لا تقل، تو نہیں کی جتنی گردان ہے وہ ساری کی ساری گردان ہم جو ہے وہ فعل کے اندر ہی شامل کریں گے، یہ اسم وغیرہ میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح آگے 8 نمبر پر ہے ضمائر بارزہ مرفوعہ۔ یہ انشاءاللہ بہت لمبی بحث ہے ضمائر کی، تو ضمائر کی ایک قسم ہے ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمائر مرفوعہ متصلہ۔ پھر ضمیر مرفوع کی بھی کئی قسمیں ہیں، تو وہ ضمیر جو کہ متصل ہو اور بارز ہو اور مرفوع ہو، 4 باتیں پائی گئی جو فعل کی نشانی ہے اس کے لیے ضمیر، پھر وہ ضمیر مرفوع ہو اور ضمیر مرفوع بھی کس شکل میں ہو، بارز شکل میں ہو، اور وہ بارز بھی ایسا ہو جو کہ اتصال کی شکل میں ہو۔ تو یہ ضمائر جتنے بھی ہیں ضمائر مرفوعہ متصلہ بارزہ، جب یہ کسی فعل کے کسی چیز کے ساتھ استعمال ہو اتصال کی شکل میں تو وہ اس کے فعل ہونے کی نشانی ہے۔ جیسے جعلت، قرآن کریم نے فرمایا جعلت لکم، تو یہ جعلت کے آخر میں جو تا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تائے مضمومہ، تائے مضمومہ ہے، تا تی تما تم، اور اس طرح باقی اس کی مکمل پوری ایک گردان ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جب یہ آ جائے اتصال کے ساتھ ہو تو یہ پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ جس کے ساتھ ان کا اتصال ہے وہ افعال ہے، وہ فعل ہے۔ اسی طرح تائے تانیث ساکنہ، تائے تانیث ساکنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لمبی تا ہوتی ہے اس کے اوپر سکون کی نشانی ہو، جیسے اس کے آخر میں تا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سکون کی نشانی ہے، تو اس تا کا اتصال ہونا یہ بھی فعل کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی اسم یا حرف کے ساتھ اس کا اتصال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے 10 نمبر پر جو ہے وہ نون تاکید، نون توکید یا نون تاکید یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، ثقیلہ، اور دوسرے کو ہم خفیفہ کہتے ہیں۔ ثقیلہ جس کے اوپر شد ہو، جیسے ان، یہ نون کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم نون تاکید ثقیلہ کہیں گے۔ اسی طرح جو آگے ہے ان کے اندر جو نون ہے یہ نون ایسا ہے جو کہ خفیفہ ہے، تو بہرحال یہ تو نون توکید نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہ ثقیلہ اور خفیفہ کا کیا مطلب ہے۔ جس نون کے اوپر شد ہوتا ہے ہم اس کو ثقیلہ بولتے ہیں، جس نون کے اوپر سکون کی حالت ہو، سکون کی نشانی ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ خفیفہ کہیں گے۔ تو نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، جیسے قرآن کریم میں ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تو لَيَنْصُرَنَّ کے اندر یہ ینصر فعل ہے اور اس کے ساتھ نون ثقیلہ کا آ گیا جس کے اوپر جو ہے یہ شد ہے۔ اسی طرح نون خفیفہ کا استعمال ہے، جیسے لَيَضْرِبَنَّ، لَيَضْرِبَنَّ ہو جائے گا، لَيَضْرِبُنَ ہو جائے گا، لَتَضْرِبِنَ ہو جائے گا، یہ جتنی بھی ہے اس کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، امر اور نہی کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اختصار کے ساتھ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جی ہم دوبارہ اس کو مختصر سا پڑھ لیتے ہیں کہ جی کوئی چیز محکوم بھی ہو، یہ محکوم بھی ہونا، مخبر بھی ہونا، یہ اس کی علامت ہے، اس کے شروع میں قد کا آنا یہ اس کی علامت ہے، اس کے شروع میں سین کا آنا یہ اس کی علامت ہے، اس پر سوفہ کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے، اس پر جزمی حالت کا آنا یہ فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، امر کی گردان، نہی کی گردان، یہ چاروں گردانیں یہ افعال ہی کی ہیں۔ اسی طریقے پر ضمائر بارزہ مرفوعہ، ضمیر مرفوع متصل بارز جس کے ساتھ متصل ہو جائے تو وہ بھی افعال ہوں گے۔ اسی طرح تائے تانیث ساکنہ کا اس کے ساتھ اتصال اور الحاق، جیسے اذنت لربھا وحقت، اذا الارض مدت، کورت، یہ جتنے بھی سورہ تکویر انفطار کے اندر جو ہے یہ ہے، تو یہ تا وہ تائے تانیث ساکنہ ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جی جس کے ساتھ میرا اتصال ہے وہ افعال ہے۔ اسی طرح نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، یہ دونوں یہ جس کے ساتھ ہوں گے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ افعال ہی ہوں گے، یہ جو ہے وہ ان کا حرف یا اسم کے ساتھ اتصال نہیں ہو سکتا۔ باقی ان میں سے ہر ایک فعل کی علامت کیوں ہے یہ ایک مستقل بحث ہے کہ جی قد کیوں داخل ہے اور یہ فعل کی نشانی کیوں ہے، سین داخل ہے تو یہ سین فعل کی نشانی کیوں ہے،
سوفا داخل ہے تو یہ فعل کی نشانی کیوں ہے، اسی طرح جزم، ماضی، امر ہر ایک کی مستقل بحث ہے، مستقل اس کی وضاحت ہے۔ تو چونکہ یہ ابتدائی طلبہ ان کے لیے ہے، اس وجہ سے ان تمام ابحاث کو ہم یہاں پر صرف اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں آگے سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے ہم صرف ظاہری طور پر اس کی علامتیں ہیں، اس کے نشانات ہیں، وہ آج ہم نے پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب